اشفاق احمد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ میرے بابا، جن سے میں کبھی نہیں ملی، مگر اتنا ملنا چاہا کہ جاؤں گی جب داستان سرائے کا دروازہ کھلے گا تو میں سوال پوچھے جاؤں گی اور وہ جواب دیتے جائیں گے، جیسا کہ وہ زاویہ میں آئے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جب بچپن تھا اور ان کے ڈرامے آتے تھے تو ابو ٹی وی کے نزدیک ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور ہم اسی کمرے میں غفلت سے پڑھ کر سو جاتے تھے۔ ابو تو کتابیں نہیں پڑھتے تھے، کتابیں تو امی پڑھا کرتی تھیں، مگر ابو دوسرے دن ان کے ڈرامے کا ذکر ضرور کرتے اور کہتے، یہ شخص انجام کو نامکمل کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یہ اتنا سوچنے پر مجبور کیوں کرتا ہے؟ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ زندگی میں کب شامل ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ شاید اس وقت جب ابو گئے اور بابا کی صورت میں اپنے ابو کی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی، بابا نے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے جو ابو دیا کرتے تھے۔ وہ اپنائیت نظر آنا شروع ہوئی جو ایک والد کے اندر ہوتی ہے۔ آج بھی جب مجھے کسی بات یا حوالے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں زاویہ کھول لیتی ہوں اور مجھے مسئلے کا حل ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ کیسے شخص تھے بابا؟ جہاں کسی غلطی یا کفارے کا ذکر کرنا ہوتا وہاں ہمیشہ اپنی مثال دیا کرتے، اور جہاں دوسرے کی اچھائی ڈھونڈنا ہوتی تو وہاں مبالغہ آرائی سے بھی گریز نہ کرتے۔ مجھے تو لگتا ہے شہاب صاحب کے معاملے میں بھی بانو آپا اور اشفاق صاحب نے اسی مبالغہ آرائی سے کام تو نہیں لیا۔ شاید بہت سے لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے تو اپنے بابا کو ہی دیکھا ہے، جنہیں دنیا اشفاق احمد کہتی ہے۔ اشفاق احمد ڈرامے سے جانے گئے، مگر اگر آپ اٹھا کر ان کا کوئی ایک افسانہ پڑھ لیں، میں تو آپ کو اتنا کہوں گی کہ ان کا افسانہ پڑھیے، باپ پرست۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے لکھا، اور یہ شاید ان کی جو سوانح حیات بعد میں بانو آپا نے لکھی ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ ماں جی یا اماں جی کچھ اس طرح کر کے اس کا کچھ نام ہے، ایک مضمون ہے یہ اتنا بہترین کہ اگر آپ اس میں خوبیاں ڈھونڈتے جائیں تو ہر لائن میں آپ کو ہر ماں کی خوبی جھلکتی نظر آئے گی۔ بابا پر میں نے یہ ویڈیو بنانے کا کیوں سوچا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں پڑھتی ہوں اور کچھ لکھتی ہوں تو اس سے میرا تعارف اس کی طرف مجھے راغب کرنے والی ہستی بابا اشفاق احمد ہیں۔ اشفاق احمد وہ راستہ ہیں جس پر چل کر آپ نہ صرف ادب سیکھتے ہیں بلکہ وہ ادب بھی سیکھ لیتے ہیں جو زندگی کا قرینہ ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہو تو آپ کہیے ضرور، میں آپ کو کہنے سے روکوں گی نہیں، کیونکہ ان کے مخالفین کی تعداد بھی کم نہیں، مگر ان کے مخالفین کی تعداد کتنی بھی ہو، مگر ان کے دوستوں کی تعداد اتنی ہے شاید جتنے حرف انہوں نے نہ لکھے ہوں گے۔ آج ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں ہیں وہاں ان کے درجات کو
اتنا بلند کر دے، اتنا بلند کر دے، اتنا بلند کر دے جس کی ہمیں آرزو ہے۔ اشفاق احمد کی جو بات سب دہراتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، تو نے بھی تو دتے میں سے دینا ہے۔ اگر ہم علم کے بارے میں یہی بات اپنا لیں اور کہیں کہ واقعی علم بھی تو اللہ کا ہی دیا ہے، اگر اس میں سے کسی کو دے دیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ لہٰذا علم میں سے بھی آپ بانٹیے اور پھر دیکھیے کہ چاروں طرف علم کے پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ میری بات سے آپ اتفاق نہ بھی کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے ضرور، اور اگر آپ نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی تو ان کی کتاب کو ڈھونڈ کر پڑھیں گے ضرور۔ یہ دن ایسے ہیں جب ہم گھر میں ہیں اور کچھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اشفاق احمد اور بانو آپا سے زیادہ بہترین پڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ نے ان کو پڑھ رکھا ہے تو ایک دفعہ ذرا اور دہرا لیجیے۔ اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔